الحمد للہ رب المشرقین والمغربین وصلی علی سید الثقلین صاحب قاب قوسین السید محمد المصطفیٰ رسولہ المعبود وصلی علی سید العارفین امام الکونین السید محمد المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم کو دعا کا سلیقہ سکھا رہا ہے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہدایت بعض بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے تو بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ہدایت کو چھین لیا جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ جیسا کہ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 37 میں خود رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی، اور اس آیت میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا وہ آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کا پابند نہیں ہوتا، اور جس طرح اللہ کے ذکر کرنا چاہیے اس طرح اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال خود اس بندے پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس بے ذاکر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین جو اب اس انسان کے ساتھ ہے وہ اس انسان کو ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن کی مکمل 2 آیتیں ہیں جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ذکر سے منہ پھیرنے والے گمراہی پر ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی زندہ مثال ابھی ہمارے سامنے ہے کہ سابقہ مسلمان جناب عامر اکبر جو اپنے ویڈیو سوشل میڈیا پر شائع کر رہے ہیں، جو اس آیت مبارکہ کے عین مطابق گمراہی کے راستے کو ہدایت کا راستہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب سید حسیب صاحب جو خود کی پہچان بدل کر خود کو عبداللہ کہتے ہیں۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کس فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، بندہ سب جانتا ہے، لیکن بچوں کی غلطیوں کی وجہ سے بڑوں کا نام خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا نام حسیب ہے، یہ تو عامر صاحب نے ہی بتایا۔ اس کلپ کو آپ خود سنیے اور دیکھیے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ ناظرین ایک اور بات بتاتا ہوا چلوں، آج جو ہمارے عبداللہ بھائی جو پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کلپ میں واضح ہوا کہ انہوں نے اپنا نام بدل کر عبداللہ کیا۔ اب یہ دونوں قوم مہدویہ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتابوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ حقیر بندہ عامر اکبر اور حسیب سے کہتا ہے کہ آپ نے ہماری پوری کتابیں نہیں پڑھی۔ ایک اور قوم مہدویہ کی اہم کتاب ہے جس کو آپ نے نہیں سمجھا۔ آپ دونوں پہلے ہماری اس کتاب کو پڑھیے تو مذہب مہدویہ اور بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر آپ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو اس طرح کے ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آئیے، سابقہ مسلمان ان کی زبان میں ایکس مہدوی جو حقیقت میں ایکس مسلم ہی ہوتا ہے، عامر اکبر اور حسیب، اب چونکہ انہوں نے خود کو عبداللہ کہا تو ہم بھی وہی نام استعمال کر لیتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے جو گمراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے باری باری اس کا جواب قرآن اور احادیث کی روشنی میں
آپ سماعت کرتے جائیں. یہ حقیر بندہ پہلے ایکس مسلم کی ویڈیو کی کچھ کلپس آپ کو دکھائے گا، پھر اس کا جواب پیش کیا جائے گا. اور ذات کا تعلق جو ہے نا، یہ اپنی خود کی کتاب ہے، بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد کے وہ لکھے، یہ افضل المعجزات بول کے. اس کے اندر 101 معجزات جمع کرے امام نے، اس میں 23 معجزہ اور 24 معجزہ پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 24 اور 25 پہ 24 معجزہ وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ذات پیغمبر صفات کے لیے بالکل سایہ نہ تھا، یعنی ذات کا سایہ نہ تھا، یعنی ان کے باڈی کا. باڈی ویسے کا جی وہ ایک 25 مکھی کا بھی کچھ واقعہ ہے سر نا؟ ہے، بالکل یہیں پہ ہے وہ ساتھ میں. 25واں معجزہ وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ذات مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یعنی ذات، یعنی ان کا تعلق جو ورڈ ہے وہ ذات سے مراد جسم پورا ان کا ایگزسٹنس، پریزنس جو بھی بولیے آپ، یا پھر باڈی، تو ذات اللہ کی ہے. اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ افضل معجزات مہدی اس کتاب کے صفحے کو دکھایا گیا، اور معجزہ نمبر 24 میں یہ بیان کیا گیا کہ مہدی الموعود علیہ السلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں پڑتا تھا. اب اس پر آپ کو اعتراض ہے کہ مہدی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو آپ کا سایہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ آپ کے اعتراض کا جواب اسی کتاب میں، اسی صفحے پر، اسی روایت میں ہے، جس کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا. پوری روایت اس طرح ہے کہ امام ذات پیغمبر صفات کے لیے بالکل سایہ نہ تھا. آپ نے اس کے آگے نہیں پڑھا، آگے اسی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اور باقی اس ویڈیو کو دیکھنے والے بھی ان کی ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے. جس طرح حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں لیکن آپ کا سایہ نہ تھا اور آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اسی طرح حضور مہدی موعود علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اب ممکن ہے کہ یہ ایکس مسلم اس بات کا بھی انکار کر دے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. تو ان حدیثوں کو آپ یاد کر لیجئے. امام نصفی بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. حضرت زکوان سے روایت ہے کہ فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نور کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا تھا. اس روایت کو جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 166 پر درج کیا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اور آپ کے مین سٹریم سنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اب عامر اکبر اور عبداللہ سے یہ بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے پڑھا کہ حضور مہدی موعود علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا تو آپ نے مہدویت کو چھوڑ دیا. اب یہ ثابت ہے کہ صرف مہدی موعود کا ہی نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ نہیں تھا، تو آپ رسول اللہ کا بھی نام لینا چھوڑ دیجیے اور بت پرستوں میں شامل ہو جائیے، کیونکہ وہاں تمام بتوں کا سایہ ہوتا ہے. اب سب سے اہم بات کہ حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام ریانی اس کتاب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری آل سے ہوگا جس کا چہرہ چمکتے ستارے کی طرح ہوگا. رسول جس کو چمکتے ستارہ کہتے ہیں، کیا ستارے کا بھی کوئی سایہ ہوتا ہے؟ ایک اور روایت پیش کر رہا ہوں، مشہور کتاب ابن الدرر فی اخبار المنتظر باب اول حدیث نمبر 6 ہے، اور اس حدیث کو کتاب الفتن میں بھی درج کیا گیا ہے. اور بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اطرت سے ہوگا اور میری سنتوں پر چلے گا اور مجھ جیسا ہوگا. اس حدیث میں رسول نے فرمایا کہ مہدی مجھ جیسا ہوگا. اور حضرت زکوان کی روایت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، تو ثابت ہوا کہ بے سایہ رسول کے جیسے مہدی بھی بے سایہ. اسی طرح ان ایکس مسلموں کی ویڈیو کے 9-10 جوابات آپ کو دیے جائیں گے، جس میں سے یہ پہلا مکمل ہوا. اب آپ دوسری کلپ سنیے جس کو انہوں نے ایک بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے.
اور عامر اکبر کی پوری ویڈیو اسی مسئلے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ اپنی کتاب ہے پنج فضائل بول کر، تو اس میں جو ہے نا پیج نمبر 55 ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں میں آپ کو نقل جو بھی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لے سکتے ہو۔ جی جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ نقل ہے، ایک دن فراہ میں مہدی علیہ السلام نے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر فرمایا میں اللہ رب العالمین ہوں۔ تو وہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ خود سید محمد جونپوری صاحب کی زبان سے ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ خود سامنے آ کر فرمایا میں اللہ رب العالمین ہوں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ خود سوچئے کہ آپ لوگ اس چیز کو کیسا ایکسپٹ کر سکتے، یہ ایسی کتاب اور ایسی کتاب کو مقدس جاننے والے لوگوں کو آپ لوگ کیسا قبول کر سکتے جس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سید محمد جونپوری خود فرما رہے ہیں میں رب العالمین ہوں۔ جی یہاں پہ 3 بار ان کو شاہ نعمت پوچھے بھی یہاں پہ کہ آپ اللہ رب العالمین ہیں، سوال بدل کے، تو انہوں بار بار یہی فرمایا بندہ بندہ ہے لیکن اللہ کی ذات ہے۔ تو بندہ تو آپ کے سامنے ویسے دکھ رہا ہے لیکن اللہ کی ذات ہے یہ۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ آقا بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، پھر فرمایا بندہ بندہ ہے لیکن اللہ کی ذات ہے۔ اس کا جواب عبداللہ بھائی کے مطابق ان کو مل چکا ہے کہ مرشدین نے کہا کہ یہ فنائیت کی معراج ہے، اور جب اپنی ذات اور اپنے وجود کو عاشق مٹا دیتا ہے تو بس ذات خدا موجود رہتی ہے۔ لیکن اس جواب کو عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مہدوی یہ بول کر ٹال دیتے ہیں۔ بھائی یہ ٹالنا نہیں ہے، یہی اس کا جواب ہے۔ مثال کے طور پر یہ حقیر بندہ عامر اکبر صاحب سے سوال کرے کہ آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام عامر اکبر ہے، تو میں کہوں کہ بھائی آپ تو خود کو عامر اکبر کہہ کر میرے سوال کو ٹال رہے ہیں۔ پھر میں یہ اعتراض کروں کہ آپ نے خود کو کبھی علی اکبر کا بیٹا کہا، اب خود کو آپ عامر اکبر کہہ رہے ہیں۔ خود کو کبھی آپ نے انجینئر کہا اور یہاں پر خود کو عامر اکبر کہہ کر ٹال رہے ہیں، تو آپ کو بندے کا اعتراض مذاق لگے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہاں ان کا تعارف یہ بھی صحیح ہے کہ وہ علی اکبر کے بیٹے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں۔ جب جہاں جو بات کہنی چاہیے، جس طرح سے اپنا تعارف دینا ہوتا ہے اس طرح سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ صاحب کا بھی اعتراض درست نہیں ہے کہ آپ کو اعتراض ہے کہ کبھی شاہ نعمت کو خلاش کہا، یہاں خود کو کہہ رہے ہیں کہ بندہ بندہ ہے لیکن اللہ کی ذات ہے۔ تو جب عاشق جس کیفیت میں ہوگا ان کی اسی کیفیت کو بیان کیا جائے گا، اور اپنی ذات کو فنا کرنے کے بعد صرف ذات حق موجود ہوگا، تو یہ مرشدین نے آپ کو ٹالنے کے لیے جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے یہ حقیقت بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے کہ خود کو حق کہیں، کیا یہ صرف سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے کہا ہے، اور یہاں میں نہیں بلکہ ذات خدا ہے، یا نظر بندہ آتا ہے اور اصل میں ذات خدا ہے؟ کیا یہ صرف ہماری کتابوں میں ہے؟ آئیے ہماری ایک اور بڑی کتاب، اس میں بھی آپ کو یہ بات بتاتے ہیں۔ ہماری بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، جس کو یہ ایکس مسلم نہیں پڑھتے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ واقعہ شب ہجرت کا ہے، جب کفار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کو گھیر چکے تھے، اور اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے حجرے سے نکلے تو کچھ کنکر آپ نے کافروں کی طرف پھینکا، تو کافروں کو اللہ کے رسول نظر نہیں آئے اور آپ وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ اب حاضرین محترم، حضرت ابوبکر جو صدیق ہیں، جن کا ایمان افضل ہے، وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ کنکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر نے ذات محمد کو کنکر پھینکتے دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ
ذات محمد نہیں ہے بلکہ ذات خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے حبیب وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ظاہر میں محمد ہے، قرآن کہتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح یہاں مہدی موعود کہتے ہیں کہ ظاہر میں بندہ بندہ ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ اب عامر اکبر نے یہ روایت پڑھی تو زور زور سے معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہم نے قرآن پیش کیا ہے، یہ قرآن ہے، آپ کے مفتی کی زبان نہیں، اب لاؤ قرآن پر کیا فتویٰ لاتے ہو۔ پنچ فضائل میں لکھا گیا کہ مہدی موعود ظاہر میں بندہ، حقیقت میں فنا کے مقام پر فائز ہو کر اللہ کی ذات ہے، تو مہدویت کو چھوڑ دیا۔ اب خود قرآن کہتا ہے کہ شب ہجرت میں ظاہر میں محمد رسول اللہ، حقیقت میں ذات اللہ، تو قرآن کو بھی چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کو بھی چھوڑ دو، اسی لیے ہم آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں۔ اب آئیے، ابھی تک تو بات قرآن کی ہوئی، اب حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جامع ترمذی جو سیاہ ستہ کا حصہ ہے، اس کتاب کی حدیث نمبر 3498 3498 میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو لے گئے اور کافی دیر تک دور جا کر حضرت علی کے ساتھ طویل گفتگو کرنے لگے۔ جب گفتگو مکمل ہوئی تو صحابہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کافی دیر سے اپنے بھائی سے سرگوشی فرما رہے تھے، یعنی آہستہ بات کر رہے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ نے جواب فرمایا کہ میں نہیں بلکہ خود اللہ علی سے بات کر رہا تھا۔ حضرت جابر کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر میں ذات محمد موجود ہے اور خود رسول فرماتے ہیں کہ میں نہیں ہوں بلکہ ذات خدا ہے۔ کیا آپ اس حدیث پر بھی آپ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہیں گے؟ ارے فلسفہ سمجھو، نہ محمد رسول اللہ خدا ہے، نہ مہدی موعود خدا ہے، نہ شاہ نعمت شاہ خنویر خدا ہے۔ جب یہ اپنی ذات کو فنا کر لیتے ہیں تو اس کیفیت میں ان کی ذات موجود نہیں ہوتی اور صرف ذات خدا موجود ہوتی ہے۔ اور جو ناٹک آپ مین سٹریم سنیوں کا نام لے کر رہے ہیں، آپ اصل میں ان کے عقیدے سے بھی اتفاق نہیں رکھتے، اور آپ نہ مہدوی ہیں نہ سنی ہیں۔ اگر سنیوں کے عقیدے کو آپ مانتے ہیں تو سنیوں سے سوال کیجئے کہ حضرت منصور حلاج جنہوں نے ان الحق کا دعویٰ کیا تھا انہیں ولی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور بہت ساری مثالیں، بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور شاید بننے کے علاوہ اور ہمارے مہدوی بھائی بھی آپ کا جواب دیں گے، اسی لیے اپنی بات کو یہیں پر کافی سمجھتا ہوں۔ اگلی کلپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نقلیات سید عالم ہے، پیج نمبر 114، ٹھیک ہے؟ اس میں جو نقل ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بھی کتاب میرے پاس ہے جی۔ جی آپ بتائیے وہاں پہ۔ نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود خاتم ولایت محمدی کے حضور میں ایک شخص نے عرض کیا کہ فلاں شخص خندکار کو خدا کہتا ہے۔ حضرت مہدی نے فرمایا دیکھتا ہے یا کہتا ہے؟ جی۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے۔ تب حضرت، یہ اب دوسرا پیج ہے، یہ پیج نمبر 115 پہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا جاننا ایمان اور کہنا کفر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اندر دل میں جانو، کسی کو بولو مت۔ ہاں آپ جان سکتے، کیونکہ میرے کو اور ایک بات جب میں یہ بڑاؤں سے اپنے پوچھتا تھا، مرشدین سے یا جو بھی جس سے بھی میں پوچھا وہ جانتے، کس سے پوچھا میں، تو میرے کو بھی یہ جواب ملتا تھا کہ آپ جاننا ہی ہے عقائد، بولنا نہیں، کس کو بھی بولے تو کافر ہو جاتے۔ تو یہ تو ایک حساب سے منافقت ہوئی، یعنی تو اب آپ لوگ سمجھے کیا ہے۔ اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ جاننا ایمان اور کہنا کفر، یہ منافقت کا جملہ ہے۔ عبداللہ صاحب کے مطابق جو کچھ جانتے ہو وہ سب کچھ کہنا چاہیے، اگر آپ نہیں کہتے تو منافق ہو جائیں گے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے 2 برتن کا علم ملا ہے، ایک تو وہ ہے جو میں تم کو بتاتا ہوں، اور دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو تم مجھے کافر کہو گے۔
یا ایک اور روایت میں کہ تم مجھے سنسار کر دو گے یا میرا گلا کاٹ دو گے۔ صحابی رسول دیگر صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ کہہ نہیں سکتا۔ اب عامر اکبر اور عبداللہ کے مطابق جو کچھ جانتے ہو وہ نہیں کہیں گے تو منافق ہے۔ تو اس حدیث پر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کس نام سے پکارتے ہیں؟ ہم مہدوی تمام اصحاب رسول کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بھی بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، بس ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ جس طرح ہر وہ بات جو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہی، جو کچھ وہ جانتے تھے، اسی طرح ہم مہدوی بھی اللہ کی حقیقت کو، وحدت الوجود کو، مقام فنائیت کو اور بقا کے عالم کو، بندگی کی معراج کو جانتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں۔ ہم نے اصحاب رسول سے سیکھا ہے، آپ کو سوال کرنا ہے تو جائیے اصحاب رسول سے کیجیے۔ آئیے اگلی کلپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شرح خیر جو بندگی میں شاہ خودمیر جو کتاب لکھے تھے نا، وہ جو گرین بک ہے سو یہ بالکل جی، اس کا پیج نمبر 177 آپ دکھا سکتے، یہی رہیں گا اس کے اوپر۔ یہ دیکھیے آپ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جس نے مجھے پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، پھر فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ فرما دیے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ جو لوگ ایسے چیزوں کو سن کے واہ واہ کرتے، آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں سختی سے سوال کیا جائے گا۔ یہ پانچویں کلپ میں عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ شرح عقائد جو بندگی میاں شاہ خنویر نے لکھی ہے، ویسے عبداللہ بھائی نے مہدویت سے گمراہ ہونے کے لیے کافی محنت کی ہے۔ اس روایت پر آگے جانے سے پہلے عبداللہ صاحب کا ایک اور کریکشن کر دوں کہ شرح عقیدہ شریفہ یہ کتاب حضرت قطب الدین عرف میاں صاحب پالنپوری کی لکھی ہوئی۔ اب آئیے جو روایت پیش کی گئی کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، نیز فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ فرمان سنتے ہی فوراً عامر اکبر کی زبان سے لا حول اور استغفار نکل آیا۔ یہ حقیر بندہ گزارش کرتا ہے کہ شرح عقیدہ شریفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری شریف بھی آپ پڑھیے، اور تمام مسلمانوں سے جس میں مین سٹریم آپ کے سنی بھی ہیں ان سے پوچھئے کہ بخاری کو مقدس مانتے ہیں یا نہیں، بخاری کی حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں، تمام کتب احادیث میں بخاری کو معتبر مانتے ہیں یا نہیں۔ پھر مین سٹریم سنیوں سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کوئی انسان بخاری کی حدیث کو سن کر لا حول و استغفار پڑھے تو اس کا کیا مقام ہے۔ جب آپ کو جواب مل جائے تو خود کا فیصلہ کیجئے اور یہ قبول کر لیجئے کہ آپ ایکس مہدوی نہیں بلکہ ایکس مسلم ہو چکے ہیں، کیونکہ جو الفاظ شرح عقیدہ شریفہ میں ہیں وہی الفاظ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، یعنی جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ اب اگر مہدی موعود علیہ السلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں، کامل اتباع کرنے والے ہیں، وہ رسول کی ہی اتباع میں وہی الفاظ دہرائیں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو یہ غیر اسلامی کیسے ہوا؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ اس حدیث میں تحقیق کا لفظ بھی آیا، جس کو آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو عبداللہ صاحب نے تحقیق کے معنی خود بیان کیے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جب ایکس مسلم ہیں تو آپ اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں مت جائیے۔ آپ عیسائی بھی نہیں ہو سکتے، آپ کرسچینٹی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ واضح کر دوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو دیگر مذاہب کی کتابوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ایکس مسلم اسلام چھوڑنے کے بعد یہ جا کر عیسائیوں کو پریشان نہ کرے، اسی لیے بائبل کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بائبل میں گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 9 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یعنی عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ظاہر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے اور باطن میں ذات اللہ ہے،
تو نہ آپ ہم مسلمانوں کے مطابق قرآن کو قبول کریں گے، نہ عیسائیوں کے مطابق بائبل کو قبول کریں گے، تو صرف بت پرستوں میں، بت پرستوں کے مذہب میں ہی آپ کے لیے کوئی جگہ باقی ہے۔ اور اس کلپ میں آپ نے سنا ہوگا کہ عامر اکبر نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ایسی باتوں کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں ان سے سختی سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ حقیر بندہ عامر اکبر سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ سے سوال ہوگا کہ بلا تحقیق، بلا علم، بلا صحبت، بلا سمجھ، بلا صلاحیت، بلا خوف خدا آپ ویڈیوز بنا کر حق کو غلط اور غلط کو حق کیوں پیش کر رہے تھے، تو عامر اکبر آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اب آئیے اگلے کلپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جی 138 پیج نمبر ہے شواہد الولایت کا۔ ہاں، یہ تو بڑی اہم کتاب ہے شواہد الولایت، میں بھی اس میں بالکل، سے یہ تو بہت ویل نون ہے یہ، اور اس کی جو نقل ہے یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میراں جی، پھوٹ پڑے وہ آنکھیں جنہوں نے مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہو، بندے نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ یعنی آپ لاہور کو دیکھ کے پہلے بول دے رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا میں نے دیکھا، لیکن میں خدا کو دیکھا۔ تو حضرت میراں علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی سید خدمیر، جو کچھ تم نے دیکھا تحقیق ہے، تحقیق یعنی کوئی صحیح ہے، خدا کو خدا دیکھتا ہے بول کے فرمائیں کہ آپ خدا ہے تو خدا کو استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اب یہ جو چھٹی کلپ آپ نے سنی یہ بہت پرانا سوال ہے، خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ اس کا جواب یوٹیوب پر بہت سارے مذہبی علماء و مرشدین کے بیانات میں موجود ہیں۔ میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ یوٹیوب پر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1622، صحیح ابن حبان میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے، شرح مشکات ارشد اللمعات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جو حدیث قدسی، جو خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اور جب وہ قرب تلاش کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس پر بھی ہم آگے گفتگو کریں گے۔ اور جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا اس کا میں دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ وہ فنا ہوتے ہوتے مجھ میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے پکڑتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے۔ اب یہ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ بندے کی ذات فنا ہو جاتی ہے جب وہ خدا کو دیکھتا ہے، تو آنکھیں اس کی نہیں ہوتی بلکہ خدا خود اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اور خدا خود خدا کو دیکھتا ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے تمام فرائض پر عمل کرتے ہوئے، بالخصوص ذکر اللہ کی پابندی کے ساتھ جب بندہ اپنی ذات کو مٹانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اپنے وجود کو مٹاتا ہے، تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ ارے کائنات کا وجود آپ کے وجود سے ہے، جب تک آپ کا وجود ہے سامنے والا انسان نظر آتا ہے۔ آپ کے وجود نے اسے انسان کی پہچان دی ہے، آپ کے وجود نے یہ جھاڑ اور پہاڑ کی پہچان دی ہے، آپ کے وجود نے کائنات کو کائنات سمجھا ہے۔ جب آپ کا وجود فنا ہو جاتا ہے تو آپ کی دی ہوئی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نہیں ہوتے صرف خدا رہتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں خدا دیکھتا ہے تو اسے خدا دکھتا ہے، جب خدا بولتا ہے تو خدا ہی سنتا ہے۔ یہاں پر نہ کوئی کائنات ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے، نہ پہاڑ ہے، صرف خدا ہے۔ ارے نہ کوئی انسان ہے، نہ مہدی کی ذات ہے، نہ شاہ نعمت ہے، نہ شاہ خدمیر ہے۔ یہاں دیکھنے والا بھی خدا، یہاں دکھانے والا بھی خدا، یہاں دکھنے والا بھی خدا۔ اسی کو فرمایا خدا ہو تو خدا کو دیکھے، حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے اگلی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ ہدایت دے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے یہ کیا چیزیں پریزنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو ایسا وہ ہو رہا تو آپ ہمارے بڑے لوگوں سے جا کے بات کیجئے، ہمارے والد صاحب سے، سید علی اکبر صاحب سے بات کیجئے، جا کے ڈاکٹر زیب النساء ممی سے بات کیجئے۔
آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھا دیتے کہ یہ بالکل غلط عقیدے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور ہٹنا ہے. سنیے اور مت، آپ لوگ پڑھیے بھی، پڑھ کے آپ لوگ خود معلومات کیجیے، آپشن اوپن رکھ کے، آپ مائنڈ نیوٹرل رکھ کے. جی آگے. اس ویڈیو میں اب عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے کچھ بھی پیش کر رہے ہیں تو آپ عامر کے والدین سے ملی. یہ پوری ویڈیو میں پہلی بات عامر صاحب نے صحیح کہی. بے شک ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ناسمجھ بچے کچھ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ عامر صاحب کی بگاڑ یہ گزشتہ 2-4 مہینوں کی نہیں ہے، بلکہ ان کی بگاڑ کی اصل وجہ ان کے والدین ہی ہے، جنہوں نے ان کی تربیت و تعلیم صحیح نہیں کی. ہمیشہ سے غیر مہدویوں سے ان کا رابطہ رکھا، ان کا نکاح بھی غیروں میں کیا، کبھی ان کو مہدویت صحیح ڈھنگ سے سمجھائی ہی نہیں گئی، تو جناب عامر صاحب کو کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ اور کس حیثیت سے عامر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جا کر لوگ معلومات حاصل کریں؟ کیا آپ کے والد بڑے متقی ہیں؟ کیا بڑے علماء ہیں؟ وہ دیندار بھی نہیں ہیں، شاید اتنی عمر کے بعد بھی ابھی تک انگریزی لباس نہیں چھوٹا، چہرے پر شاید داڑھی بھی نہیں ہے، اور سن 1998 سے لے کر 2005 اور 6 تک قوم میں تسویت خاتمین کے مسئلے کو لے کر قوم میں انتشار پیدا کرنے کے کارنامے میں یہ موصوف سرگرم تھے. وہ تلاش حق چھاپ چھاپ کر حق سے گمراہ کر رہے تھے، اب ویڈیوز بنا کر بیٹا وہی کام کر رہا ہے. ہاں، یہ کلپ لے کر ان حضرات کو ضرور علی اکبر کے پاس جانا چاہیے جو ان کے ایمان کی گواہی دینے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور ان کو قومی کاموں میں بلانا، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی خدمت کرنے کو بڑی شان سمجھتے ہیں. اور یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ بیٹے کا ایمان سے ان کے والد کا کوئی لینا دینا نہیں. اب آپ خود بیٹے کی زبان سن چکے ہیں. خیر، اب اصل نقطے پر آنا چاہتا ہوں کہ اس کلپ کے علاوہ بھی عامر اکبر نے اس ویڈیو میں کہا کہ فلاں مدرسوں کو جائیے یا سنی علماء سے ملنا چاہیے. حد تو یہ ہو گئی کہ دین سیکھنے کے لیے اپنے دوستوں سے بات کریں. یہ ان کا خیال ہے کہ دین کی باتیں کس سے معلوم کریں؟ ان کے ماں باپ سے یا دوستوں سے. لیکن بندہ مہدوی نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہے کہ خدا را اس بات کو سمجھو، ہم مہدوی ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوتا ہے. تو اب قرآن نے جہاں سے معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا ہم وہیں سے حاصل کریں گے. آج کی سب سے بڑی بگاڑ یہی ہے کہ کوئی یوٹیوب پر کسی کی ویڈیو سے دین سیکھنا چاہتا ہے، کوئی گوگل کو اپنا رہنما بنا رکھا ہے جیسا کہ عامر نے بھی کہا، کوئی دوستوں کی سنی سنائی باتوں کو دین سمجھتا ہے. یہ سب ذرائع آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں. قرآن نے ہم کو ان کے پیچھے جانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی تم اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے علماء سے پوچھو نہیں فرمایا، بلکہ اہل ذکر سے پوچھو فرمایا. اور عامر صاحب نے جتنے ذرائع معلومات کے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک کو بھی ڈھنگ سے ذکر کرنا یا اس کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوگا. اگر آج کوئی صحیح معنی میں تعلیم ذکر سے واقف ہے تو وہ صرف مہدوی ہے. آج اس انحطاط کے بعد بھی کئی مہدوی ذکر اللہ کے پابند ہیں، اور جو ذکر کا پابند ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو اسلام یعنی مہدوی سے گمراہ نہیں کرے گا. لہٰذا اہل ذکر سے پوچھو. آئیے اگلی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ خود رائٹر جو ہے نا، آپ سب دیکھیے، عامر بھائی آپ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رائٹر اس پہ کیا جواب دے رہے ہیں دیکھیے، مطلب اپنے خود سے لکھ رہے ہیں کہ ہمارے گلے کا ہار یہ اشارہ ہے ان المہدی ان الاحمد بلا میم، یعنی بریکٹ میں لکھ رہے ہیں میں احمد ہوں بغیر میم کے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھنے والا اس کو سمجھے گا. تو احمد بغیر میم کے یعنی کہ احد ہو گیا ہو، قل اللہ احد. جی اللہ یہ خدا کے سمجھے گا بول کے مطلب آپ رائٹر جو ہے نا اس کو ڈاؤٹ میں ڈال کے چھوڑیے، آپ سمجھنا ہے سمجھیے آپ.
قل هو الله احد. آپ ہماری کیفیت کا تھوڑا اندازہ لگا. اب اس ویڈیو کو آپ سمجھیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں انا احمد بلا میم، یہ مہدی موعود علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ مصنف نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام ذات خدا میں فنا ہو چکے ہیں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا احمد بلا میم. اب عبداللہ صاحب اس روایت کو سمجھ نہیں سکے اور کہا کہ مصنف نے ہم کو کنفیوز کرنے کے لیے چھوڑ دیا. مصنف نے آپ کو کنفیوز نہیں کیا، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے مصنف نے حدیث پیش کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا احمد بلا میم. اب اس روایت پر اعتراض ہے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر اعتراض کر رہے ہیں. اس حقیر بندے نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سنیوں سے بھی واقف نہیں، جائیے اپنے سنی علماء سے پوچھئے کیا یہ حدیث نہیں ہے. سب اعتراضات صاف ظاہر ہے کہ آپ کو قرآن کے مطابق باتوں پر اعتراض، آپ کو اللہ کے رسول کے ارشاد پر اعتراض. بندے نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا، پہلا ہی مشورہ بندے کا ٹھیک تھا کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر بت پرستوں میں شامل ہو جائیں. پھر انہوں نے ایک اور روایت پیش کی کہ حضور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا نہ میں نے کسی کو پیدا کیا اور نہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے. اس کا جواب بہت سال پہلے برادرم عزیزم خنویر مہدوی صاحب دے چکے ہیں. یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، بندہ لنک آپ کو دے دے گا، آپ اس پر کلک کریں، خنویر مہدوی صاحب کا جواب آپ سماعت کریں، سماعت کر سکتے ہیں. دوبارہ وہی باتوں کو دہرانا کوئی عقل کا کام نہیں. وقت کو بچاتے ہوئے اگلی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کہاں پر ہیں؟ جی حضرت علیہ السلام کے ایک مہاجر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت امام علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوگی. ان کے اس خطرہ کے بنا پر حضرت امیر روشن ضمیر علیہ السلام نے بغیر ان کے سوال کے ان کے جواب میں فرمایا کہ 30 سال ہم ذات ذوالجلال کے عاشق تھے اور دیگر 30 سال ہو رہے ہیں کہ وہ خداوند ذوالجلال اس مستحق کا عاشق ہے. لا حول ولا قوة الا یعنی باللہ، آپ استغفر اللہ. اپن عاشق ہے، یہ بات اور ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس مستحق یعنی ان کے خود کے امام ہر مسلمان یہ سن رہا ہے اس کے دل میں کیا کیفیت ہو رہی ہوں گی جو کتاب یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک آدمی کا 30 سال عاشق ہو گیا. لا حول ولا قوة. اب یہ کلپ بڑی عجیب ہے. اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر بندے کو بہت تعجب ہوا کہ ایسے افراد جو بالکل بھی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں، جو ایک مرتبہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے ہوں گے، وہ پوری ایک قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش میں لگ گئے. جن بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم وہ فنائیت بقا کے مسئلوں پر بات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ قرآن پڑھو تو آپ کو اس کلپ کا کئی بار جواب ملے گا. اس کلپ میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ خلیفۃ اللہ، معمور من اللہ، مبین کلام اللہ، دافع ہلاکت امت محمدیہ، رہبر معراج عشق حضور سید محمد مہدی موعود علیہ السلام سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ عشق کرتا ہے. تو یہ نادان لاہور پڑھنے لگے، استغفار پڑھنے لگے. ارے بھائی قرآن پڑھو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں خود اللہ فرما رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی جو کوئی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اب قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے. اب یہ صحاب جیسے ہی سنتے ہیں کہ اللہ عاشق ہو جاتا ہے تو اعتراض کر دیتے ہیں. آپ کا اعتراض اصل میں قرآن پر ہے، کیونکہ ہم تو قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرتے. اتنی دیر سے سارے جوابات آپ بندے کے دیکھ رہے ہیں، بتائیے کہاں ہم نے قرآن کو پیش نہیں کیا، کہاں ہم نے احادیث کو پیش نہیں کیا. اور یہ لوگ مہدویت کے نہیں قرآن کے منکر ہے. سورہ آل عمران کی اس آیت میں صرف یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ رسول کی اتباع کرے تو اللہ ان کا عاشق ہو جائے گا.
جو صرف رسول کی اتباع کرے تو اللہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ارے سیرت مہدی موعود علیہ السلام پڑھو، مہدی موعود علیہ السلام نے عام لوگوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، بلکہ مہدی موعود نے کامل اتباع کی ہے۔ جو عام اتباع کرے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ جو مہدی جس نے کامل اتباع کی ہے، مہدی کا اللہ عاشق ہو جائے تو کیا تعجب ہے۔ ارے نادانو، خدا کی محبت پر سوال بھی کس سے کیا جا رہا ہے؟ سنیوں سے اور تبلیغیوں سے شاید پوچھتے تو جواب نہ دے سکتے تھے۔ وہ اس قوم سے تم بات کر رہے ہو جس قوم کے آقا سے، جس قوم کے مولا سے اللہ کیوں محبت نہ کرے؟ ہماری قوم کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں خود اللہ نے فرمایا کہ اللہ پہلے قوم مہدویہ سے محبت کرتا ہے۔ ارے یہ وہ قوم ہے جس کا عاشق خدا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری قوم کا عاشق خدا ہے، تم اس قوم کے مولا سے خدا کی محبت پر تعجب کرتے ہو۔ اسی لیے کہتا ہوں سوال کرنے سے پہلے قرآن پڑھ لیا کرو، احادیث کا بھی کچھ علم رکھ لیا کرو۔ جس بدتمیزی کے ساتھ عامر اکبر نے کہا کہ اللہ ایک آدمی کا عاشق ہو گیا، وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ مامور من اللہ ہے، اتنی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں جو خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفۃ الرسول اور اللہ، خلیفۃ الرسول کا اللہ عاشق ہے۔ خلیفۃ اللہ کا مقام تو بلند ہے، خلیفۃ الرسول کا اللہ عاشق ہے۔ آپ کو وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے بھی یہ روایتیں پیش کی گئی کہ صحابی رسول کا بھی اللہ عاشق ہے۔ آئیے خلیفۃ الرسول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو خلیفۃ اللہ سے اللہ عشق کرے تو آپ کو اعتراض، خلیفۃ الرسول کی بات کر رہا ہوں۔ کیا جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود نہیں ہے جس میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب فضائل علی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ یہی نہیں، ارے کچھ تو حدیث پڑھا کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا محمد رسول اللہ نے جس نے علی سے محبت کی میں نے اس شخص سے محبت کی، اور جس سے میں نے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی۔ ارے ایک عاشق علی سے اللہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی عام امتی ہو یا کوئی اور ہو۔ ارے تم نے مہدی کے مقام کو سمجھا کیا ہے؟ اٹھاؤ اولیاء کی کتابوں کو اٹھاؤ، مفسرین کی تفاسیر کو اٹھاؤ، احادیث کی کتابوں کو اٹھاؤ، سابقہ انبیاء کے اقوال کو اٹھاؤ کہ مہدی موعود کے مقام کو انبیاء نے بیان کیا ہے، اولیاء نے بیان کیا ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے مہدی کے مقام کو خود خدا نے بیان کیا ہے۔ اس مہدی کو یہ نادان کہتے ہیں کہ اللہ ایک آدمی کا عاشق ہے، پھر لا حول و استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ نادانی اور بے علمی کی انتہا ہے، اور ان نادانوں کو کی باتیں سن کر بھی کیا کسی پر اثر ہو سکتا ہے جو نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے؟ یہ لوگ اگر کسی چیز سے واقف ہے تو گوگل سے واقف ہے۔ آپ ان کی اگلی ویڈیو دیکھیے۔ دیکھیے یہاں پہ میں عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ رکیے، میں بزرگوں سے خاص اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے آج کل کا جو زمانہ ہے گوگل کا زمانہ، آپ کے بچے جو ینگ بچے ہیں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، یہ بچے گوگل کریں گے، یہ بچے جائیں گے تحقیق کریں گے، پوچھیں گے پوچھائیں گے، اور آج نہیں کل سال 2 سال کے بعد یہ سارے چیزوں سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی عمر دے، ایمان کی روشنی دے۔ آپ لوگ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ، آپ لوگ ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کے حق میں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بچے تو کسی بھی حال یہ چیز سے دور ہٹ جانے والے ہیں۔ آپ لوگ اپنی آخرت کو بچا لیجئے، سوال لیجئے۔ اب اس ویڈیو کلپ کا کیا جواب دوں؟ بس اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے پاس 1400 سال پہلے قرآن کا زمانہ تھا، پھر صحابہ تابعین اولیاء کے دور میں قرآن کا زمانہ تھا، 600 سال پہلے دور مہدی موعود میں قرآن کا زمانہ تھا،
اصحاب مہدی علیہ السلام کے دور میں قرآن ہی سے بات کو پیش کیا گیا. 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، 300، 200، 100 سال پہلے بھی قوم مہدویہ میں قرآن کا زمانہ تھا، اور آج بھی قرآن کا زمانہ ہے، اور ہماری نسلوں میں قیامت تک قرآن ہی کا زمانہ رہے گا. گوگل مرشد تمہیں مبارک، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. آج بھی ہر جواب ہم قرآن سے دیتے ہیں. تم گوگل کرتے رہو، ہم قرآن پڑھتے رہیں گے. اور جو کوئی قرآن کو تھامے ہوئے رہے گا، ہرگز نہ وہ مہدویت کو چھوڑے گا اور نہ اس کی اولاد چھوڑے گی. بادشاہ اکبر سے لے کر عامر اکبر تک کوئی کتنی کوشش کر لے، ہم نے مہدی کے دامن کو نہ اکبر کے دربار میں چھوڑا تھا، نہ عامر اکبر کی بے بنیاد بے سلیقہ باتیں سن کر چھوڑیں گے. اور میں جناب حسیب عرف عبداللہ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، قرآن پڑھو اور دین کو سمجھو اور توبہ کرو. اور حسیب صاحب، آپ کا اگلا سیشن رسالت پر ہوگا، تو آپ کو اعتراض کرنے اور سوال کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کے اعتراض کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے پڑھا کہ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا عاشق ہو گیا، آپ کو صحیح نہیں لگا، اپنی عقل، اپنی ناقص علم اور شاید یوٹیوب اور مولانا گوگل کی بنیاد پر آپ نے برائی پھیلا دی. آپ کون ہوتے ہیں جو کسی بات کو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ صاحب، سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، یعنی اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے. اب اگر قرآن میں کوئی انسان عیب نکالے تو آپ اسے یہ حوالہ دے کر سوال کریں گے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، اب فلاں کتاب میں یا فلاں مقرر نے کہا کہ قرآن میں عیب ہے، تو اسے وہ مقرر ثابت کرے، کیونکہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یا مقرر کا کہا ہوا ہے. قرآن اور حدیث جو کہا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے، تو اس آیت یا حدیث کا حوالہ دے کر سوال کرنا چاہیے. اب جتنے اعتراضات آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں کیے ہیں وہ تمام باتیں قرآن کے عین مطابق تھی، تو گویا آپ کا اعتراض اب قرآن پر ہو گیا. اب آپ کو اگلے سیشن کے لیے سوال سکھا رہا ہوں کہ ایک حدیث ڈھونڈ کے لائیے جس میں محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی میرے برابر نہیں ہو سکتا، یا قرآن کی کوئی آیت ڈھونڈ کر لائیے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ کے علاوہ محمد رسول اللہ بھی اپنے مقام پر واحد ہیں. اس کا حوالہ لاؤ اور پھر پوچھو ہم تسویت خاتمین کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں آج اس حقیر بندے نے بغیر حوالے کے جواب نہیں دیا، اب آپ بغیر حوالے کے سوال نہ کریں. اور دیکھنے والوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کہنے والے کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل ہے، آپ اس پر غور کریں. جیسا کہ اس ویڈیو میں ان کا طریقہ کیا تھا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی، نعوذ باللہ کہہ دیجئے، معاذ اللہ کہہ دیجئے، تو بات غلط ہو گئی. ارے جو کچھ کتابیں آپ نے پڑھ کر سنائی اس کا قرآن اور حدیث سے علمی رد کیجئے. آپ اس کو قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ بتائیے، کہاں ٹکراؤ ہے، تب جا کر آپ کا سوال اور اعتراض درست ہوگا. اور قوم مہدویہ کی کتابوں کو آپ قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت کبھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ایسی بیکار حرکتوں کو بند کر دیجیے. قرآن کو پڑھیے، ذکر اللہ کی پابندی کیجیے، اللہ سے خود ہدایت کی دعا کیجیے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہے تو اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے گا. اور کچھ اگر آپ ذاتی طور پر سوال کرنا چاہتے ہیں تو بندے سے سوال کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.